بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو میں آج 20ویں رمضان ہے، اس کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ زبیر بھائی اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال، اور ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کیونکہ کراچی میں تھوڑے سے ٹریفک ایشوز بھی ہیں، تو مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو، زبیر بھائی آپ کو سامنے سے، اور آپ سب کو سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آج کیونکہ 20 رمضان المبارک ہے، تو آج 8 ہجری میں آج ہی کا وہ دن تھا جب فتح مکہ کا دن بھی تھا، اور آج عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ایک تو طاق راتوں کا آغاز ہو چکا ہے، یہ آخری عشرہ ہے، دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت لینے کو ہے، اور اب آخری عشرے کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو جب آپ اپنی خصوصی محفلوں کا انعقاد کریں عبادتوں کے لیے، تو ہمیں اپنی دعا میں یاد ضرور رکھیں۔ السلام علیکم زبیر بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ بس زبیر بھائی جیسے جیسے کیونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کراچی کی سڑکوں پہ رش بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور میں ویسے آغاز میں یہ کہہ رہی تھی، بالکل میں ان سے کہہ رہی تھی بہت زیادہ لوگ کہ جب پہلے عشرے میں چاہیے، جب دکانیں آپ بند کر رہے ہوتے ہیں، تو آخری عشرہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں پہ طاق رہتے ہیں، تو ہونا ویسے یہ چاہیے تھا کہ آخری عشرے میں دکانیں بند تھوڑا سا سلو ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ آفیسز میں بھی شاید کام بڑھ جاتا ہے، اور شاید شاپس اور دکانیں، بازار، مارکیٹ سب ظاہر ہے کہ وہ مطلب جہاں پہ عبادت، جہاں پر عبادت پیک پہ چلی جانی چاہیے، وہاں پر ہمارے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ سمہاؤ پیک پہ چلے جاتے ہیں۔ اور آج جیسے ہم نے بات کی، آج سے لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھ جائیں گے، آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، اور ہم ایام علی میں بھی ہیں، تو اللہ کرے جہاں جہاں بھی محفلوں کا، مجالسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، جو زائرین گھر سے باہر نکلیں بخیر و عافیت اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ میں علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ ذرا عام معافی کا جب اعلان کیا گیا تھا فتح مکہ کے حوالے سے، ہم پس منظر جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں پورا قرآن کریم ایک سورہ نازل ہوا ہے، سورہ نصر کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ خدا نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ پہنچے اور اللہ کی جانب سے فتح آ جائے، اور دیکھو کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو پھر اللہ کو فراموش نہ کرنا، اللہ کی تسبیح کرتے رہنا اور استغفار بھی کرنا۔ عام طور پر جو استغفار کا ہمارے یہاں ذہن میں تصور یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کیا جائے، یہاں یہ کہ کامیابی ملے تب بھی استغفار کیا جائے، کیونکہ خدا کی جانب سے ہے۔ اور ہمیں ایک اور آیت کریمہ بھی ملتی ہے جس سے اس بات کو مزید سپورٹ حاصل ہوتا ہے اور تائید حاصل ہوتی ہے، کہ جب جنگ حنین تھی تو یہ واحد جنگ حنین ایسی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، ورنہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، جنگ احد میں کم ہے، جنگ خندق میں کم ہے، جنگ خیبر میں کم ہے۔ لیکن جب جنگ حنین کا وقت آیا تو مسلمانوں کی طاقت اپنے اوپر ایک تھوڑا سا کانفیڈنس تھا، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ پروردگار تھا جس نے کثیر موقع پر تمہیں نصرت دی اور فتح دی، اور حنین کے دن بھی خدا ہی نے فتح دی ہے، ورنہ تم تو اپنی کثرت پر گھمنڈ کر کے بیٹھے تھے، زوم میں تھے۔ جی بالکل۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان کے پاس طاقت بھی آ جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر انسان کے پاس طاقت بھی آ جائے تب بھی پروردگار ہے کہ جو کامیابی دینے والا ہے، اور اگر ہم کم بھی ہیں تب بھی پروردگار ہے جو کامیابی دینے والا ہے۔ کیا خدا نے نہیں بیان کیا ہے کہ کتنا ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی قومیں تھیں وہ غالب آ گئی ہیں بڑی بڑی قوموں کے اوپر؟ تو پروردگار کا جہاں پر اذن ہو وہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان چاہے طاقت میں ہو چاہے کمزوری ہو، اللہ کا سہارا ہمیشہ حاصل کرنا ہے، اور استغفار اور نصرت پروردگار کے لیے دعا کرتے رہنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور سرور کائنات جب اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ وہی مکہ ہے جہاں سے حضور کو نکالا گیا تھا، جہاں سے آپ کے خانوادے کو نکالا گیا تھا، آپ کی ناموس کو نکالا گیا تھا، اور جہاں پر آپ کے جانثار انصار کے اوپر تکلیفیں دی جاتی تھی، اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، کسی کی کمر پر پتھر رکھ کے توڑا جاتا تھا، کسی کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا، کسی کی گردن میں رسی باندھ کر کھینچا جاتا تھا۔ ان ساری تکلیفوں کو سہنے کے بعد اب وقت آیا ہے اسی مکہ کے اوپر قبضہ کرنے کا اور غالب آنے کا۔ تو سب کے جذبات ایسے ہیں کہ اب تو ہم اپنے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے ہمارے مقابلے پر اور اس کو ہم واصل جہنم کرتے ہیں۔ تو ایک نعرہ بلند کیا جناب سعد ابن عبادہ نے، اور وہ نعرہ یہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ۔ ملحمہ نکلا ہے لفظ لحم سے، لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، آج گوشت نوچنے کا دن ہے،
یعنی آج بدلہ لینے کا دن، خون ریزی، آج خون خرابے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ جب یہ نعرہ بلند کیا تو کسی نے آ کر حضور کو خبر دی کہ وہ تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کیا فرماتے اس بارے میں؟ تو کہا کہ ساتھ سے علم لے لو اور علم دے دو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں۔ اور جب مولا علی کے ہاتھ میں علم آیا تو کمال علی یہ ہے کہ شجاعت تو اپنے مقام پر تھی، لیکن دوسرے مقام پر فصاحت و بلاغت ایسی تھی آپ کی کہ جملہ وہی رکھا، صرف ایک حرف بدلا ہے۔ انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، مولا علی نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ، مرحمہ، آج گوشت نوچنے کا دن اور انتقام کا دن نہیں، آج رحمت کی بارشوں کا دن ہے، آج رحمت برسانے کا دن ہے۔ اور پھر اس نعرے کے ساتھ جب حضور داخل ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفار دیکھ رہے تھے پیغمبر اکرم کی طاقت کو، اور پیغمبر کی جب طاقت کو دیکھا، جناب عباس موجود تھے، ابو سفیان سے کہا کہ دیکھ لو اس موقع پر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ تمہارے محمد نے بہت طاقت پیدا کر لی ہے۔ تو کہا محمد نہ کہو، رسول اللہ کہو، رسول اللہ نے طاقت پیدا کی ہے، نبی خدا نے طاقت حاصل کر لی ہے، اور نبی خدا کا جو پرچم ہے وہ سربلند ہو چکا ہے۔ تو پھر اس موقع پر ابو سفیان نے کہا اور باقی جو کفاران قریش انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو جنگ بدر کے اندر ابو سفیان ہے، یا ہم یہ کہیں کہ جو پورا خاندان ہے ابو سفیان کا، اس کے بڑے بڑے، ابو سفیان نہیں تھے، وہ تو لشکر وہ لے کر چلے گئے تھے، لیکن ان کے جو خاندان کے افراد تھے، ولید کو بھی، شعبہ کو بھی، عتبہ کو بھی، سب کو واصل جہنم کیا گیا تھا۔ اور ان کے دلوں کے اندر اتنا وہ تھا، اس کا غصہ تھا کہ جنگ احد کے میدان میں انہوں نے اس غصے کو اتارنے کی کوشش کی تھی، جناب حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، اور میدان کربلا تک گیا تھا۔ جی جی جی۔ اس کے بعد پھر جنگ احزاب ہوئی جہاں پر وہ سارے اور کفار کو لے کر آ گیا۔ تو اس کے بعد اس کو یقین تھا کہ جب میں نے اتنا کچھ کر دیا ہے حضور کے ساتھ، حضور کے خانوادے کے ساتھ، تو یقیناً میرے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب حضور نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے امید کس چیز کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ہمیشہ ہم نے خیر دیکھا ہے، ہمیشہ آپ سے نیکی دیکھی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا، تو آپ سے ہم نے ہمیشہ خیر دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں وہی جملہ کہوں گا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جو یوسف نے کہا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی تمہارے اوپر مجازات نہیں ہے اور تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اس طریقے سے معاف کرتے فرمایا کہ انتم الطلقاء، تم سب کے سب کو ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ لیکن پھر یہی جو طلقاء تھے، وہ جو آپ نے کربلا کا حوالہ دیا کہ پھر یہی طلقاء اور اولاد طلقاء تھے کہ جو پھر اولاد رسول خدا کو کربلا میں شہید کرتے ہیں، اور کوفہ اور شام میں جب لے کر آتے ہیں تو شہزادی زینب کبریٰ نے اسی لفظ کو استعمال کیا، فرمایا کہ یبنت طلقاء امن العدل، اے طلقاء کی اولاد، کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ تیری خواتین تو پردے کے پیچھے ہیں، اور جو رسول کی آل ہے تو نے بلوہ عام میں ان کو لے کر آ گیا۔ تو حضور کا کردار یہ تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا۔ تو جو چیز آپ کے اندر موجود تھی وہی ظاہر ہوئی، اور جو آپ کے مقابل افراد کے اندر جو چیز موجود تھی وہ بعد میں جا کر ظاہر ہوئی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں، میں اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ مائک لگ رہا تھا تو سن رہا تھا، آیات جو ہماری جو تلاوت کی گئیں آج، وہ اس میں اشارہ تھا صلح حدیبیہ کا اشارہ تھا۔ اچھا، یہ جو مفتی صاحب یہ جو فتح مکہ ہے نا، اس فتح مکہ کا چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ سے، اور ابھی آپ کے آنے سے پہلے علامہ صاحب نے جو ہے بتایا کہ فتح مکہ پہ ایک پوری سورہ نصر نازل ہوئی، لیکن اس فتح مکہ کی جو ابتدا ہوئی تھی، تمہید جو باندھی گئی تھی، اس میں سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو وہ فتح نازل ہوئی تھی، اس وقت ذرا مسلمان تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کس طرح سے، ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں تو شکست ہو گئی، ہم ڈیفیٹ ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا وہاں سے بھی ذرا اس کو کنیکٹ کیجئے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا فتحت لک فتحا مبین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آپ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں، اور جب نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے کہا تو پھر صحابہ کا ایک عظیم لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلا ہے، اور مکے کی انٹری پوائنٹ سے پہلے جو ہے وہ کافی سارے جو کفار تھے انہوں نے آ کے روکا کہ بھئی آپ ایسے داخل نہیں ہو سکتے، اور
نبی علیہ السلام ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے اپنا سفیر بنا کر، اور وہاں سے سہیل بن خالد عمر نام تھا، وہ آئے ہیں، سہیل بن عامر وہ آئے ہیں، اور نبی اسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی اسلام کے صحابہ جو ہیں نا، اب ذرا یہ اندازہ دیکھیں، نبی اسلام وضو فرما رہے ہیں تو نبی کے صحابہ جو ہیں وہ نبی کے وضو کے قطروں کو نیچے گرنے نہیں دیتا. نبی کا وضو کا پانی کوئی ہاتھ میں ملتا ہے، اور جس کو پانی نہیں ملتا، جس صحابہ کے ہاتھ میں پانی تھا وہ چہرے پہ مل لیتا ہے. تو سہیل یہ انداز دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے قیصر و قصرہ کے بادشاہوں کے محلات تو دیکھے ہیں، میں نے ان کا روب دبدبہ دیکھا ہے، مگر محمد جیسا بادشاہ میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جس کے صحابہ، جس کے ساتھی اتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ پورا بات جا کے کہتے ہیں. آخر میں بس یہ ہے کہ صلح ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دوسرے بڑے اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ جلال میں بھی تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے صلح کر لی، ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے اور تلواریں کھینچی گئی تھیں. آپ نے فرمایا نہیں. پھر 8 سال کے بعد، غالباً نہیں سوری کچھ سال کے بعد، سن 8 ہجری کے اندر اب نبی 8 ہجری 2 سال کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، اور ٹھیک 2 سال کے بعد اب نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر انٹر ہو رہے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں تو میری بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. حضور نے ایک رات پہلے جو ہے وہ سب کو کہا کہ آج کا کھانا ہر بندہ خود بنائے گا، خود آگ جلائے گا. اب ابو سفیان دوسرے جو رات میں لوگ دیکھنے کے لیے آئے نا تو حیران تھے کہ کس کو لے کر آ گئے، یہ کون سا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں محمد والے نظر آتے ہیں اور ان کی آگ نظر آتی ہے. اور پھر اگلے دن جو انٹری ہوئی ہے مکے کے اندر، یہ خانہ کعبہ ہے بیسیکلی، آپ صحیح سمجھ لیں. ایک لشکر جرار یہاں سے آ رہا ہے 1000 کا، ایک لشکر جرار یہاں سے آ رہا ہے 1000 کا، اسید بن حدیر یہاں سے آ رہے ہیں، دوسرے صحابہ یہاں سے آ رہے ہیں، اور 10 جگہ سے انٹری پوائنٹ ہوئی ہے مکے کے اندر. اب چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور حضور اونٹنی پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں. حضور کا ترانہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عبدہ نصر، لا الہ. اب کبھی ردھم میں سوچیں سب 10,000 پڑھ لو، لا الہ الا. ایک گونج تھی مکے کے اندر، ہارٹ بیٹ. اور حضور کی جو سر مبارک ہے وہ اونٹنی سے لگا ہوا ہے. کوئی فاتح آتا ہے، سجدہ شکر اونٹنی سے لگا ہوا ہے. کوئی آتا ہے تو تکبر میں آتا ہے، مگر یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ آمنہ کے لالا، یہ زہرا کے بابا ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے آپ نے فرمایا آئین عثمان بن طلحہ. زبیر بھائی میں آئین عثمان بن طلحہ، کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ وہ آدمی تھے کہ جب رسول مکے سے جا رہے تھے تو فرمایا تھا اس کا گیٹ کھول دو. تو عثمان نے کہا آپ کے علاوہ ہر ایک کے لیے گیٹ کھول سکتا ہوں، آپ کو کبھی چابی نہیں ملے گی، کعبے کی چابی آپ کو نہیں ملے گی. ان کے پاس تھی، انہوں نے نہیں دی. اور پھر حضور نے کہا، فرمایا تھا ایک دن آئے گا تو بھی یہیں ہوگا، میں بھی ہوں گا، چابی تو دے گا. کیا کہنے؟ حضور نے فرمایا آئین عثمان آئے، ہاتھ بنے ہوئے، چھوٹا سا واقعہ ختم کرو، ایسے ہاتھ بنے ہوئے اور سامنے کھڑا گیا. حضور نے فرمایا دیکھو صحیح، انظر الی وجہی، دیکھو صحیح، دیکھو. حضور نے دیکھا، فرمایا آئین المفتاح، چابی کا ہے. چابی ہاتھ میں رکھی، فرمایا تا قیامت تک اب تیرے خاندان میں چابیاں رہیں گی. تو محمد رسول اللہ وہ تو جو نوازنے والے، عطا کرنے والے، معاف کرنے والے، انہی کی اولادوں کنجی بردار وہی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں عائشہ یہ بتائیے کہ فتح مکہ میں جب عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے باوجود بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو معاف نہیں کیا گیا تھا، وہ کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے اس میں چادر میں بھی ہوں تب بھی انہیں معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو ہے وہ ایک تھا عبداللہ بن قتل، اور دوسرے تھے حویرس. وہ شخص تھا جس نے جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی تو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس اونٹ پر سوار تھیں اور حضرت زینب ان کے ساتھ تھیں، اس اونٹ کو نیزہ مارا تھا. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور اسے جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قتل کیا تھا. اس کے علاوہ عبداللہ بن حتل جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ غلاف خانہ کعبہ کے اندر چھپ گیا تھا، تو وہاں سے پکڑ کر اسے قتل کیا گیا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتا تھا، ہجو کرتا تھا، مرتد ہو گیا تھا، تو اسے بھی منع کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اسے بھی معافی نہیں ملے گی. وہ بھی ہجو کرتا تھا، گستاخی والے اشعار کہتا تھا، مرتد ہو گیا تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ہیں ان کو
قتل شہید کر دیا تھا تو اس کے قصاص کے لیے اسے بھی قتل کیا گیا تھا. یہ 3 لوگ وہ تھے جنہیں قتل کر دیا گیا تھا. 3 باقی جو رہ گئے تھے، اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، وہ بعد میں اس نے جو ہے وہ جب نکلا اپنے گھر سے اور بھاگ گیا تھا وہ وہاں سے، لیکن جب راستے میں پہنچا تو جس کشتی میں سوار ہوا تو وہ ہچکولے لینے لگی اور وہ کشتی جو ہے نا ڈوبنے کے قریب تھی. تو جو کشتی میں سوار تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس اللہ واحد کو پکارو، اللہ کو ہم پکاریں گے تو یہ کشتی بچ جائے گی. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں یہاں کشتی میں سوار ہو کر اللہ کو پکاروں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کی تعلیم دے رہے ہیں. تو پھر اس نے فوراً وہیں اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا، اس لیے اسے بھی معافی مل گئی تھی. 3 وہ لوگ ہیں جنہیں معافی نہیں ملی تھی. اس کے علاوہ 4 خواتین تھیں، اس میں سے 2 جو تھیں وہ جاسوس تھیں اور 2 وہ خواتین تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں برے اشعار کہا کرتی تھیں، بدگوئی کیا کرتی تھیں. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب وہ آیت پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ سوچیں کہ تمام معاملہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب نبی جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، پیچھے فضالہ ہیں. اب یہاں آگے نبی ہیں، پیچھے فضالہ ہیں، اور انہوں نے یہ، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ فتح ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے. تو اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا، اور خنجر چھپایا ہوا تھا کہ وہ ان قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرے گا معاذ اللہ. اچھا، اب نبی اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، میں ابھی بعد میں بتاتی ہوں، آگے سنیں. جب وہ پیچھے تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی، نبی آگے دیکھ رہے تھے، کہا کہ تمہارے پاس خنجر ہے. مڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ جیسے اس کو دیکھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا تھیراپی کی، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. جب نبی نے ہاتھ رکھا ہے نا ان کے سینے پہ تو دل کی دنیا بدلی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، قدموں میں گر گیا. اور وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے پوری کائنات میں کوئی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اچھے لگتے تھے، لیکن اب جب نبی نے ہاتھ رکھا تو مجھے کائنات میں، پوری کائنات میں ان سے زیادہ پسندیدہ، ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. یہ بھی ہوا ہے کہ فتح مکہ ہوا، آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور کچھ لوگوں کو امان بھی دی، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ان کے گھروں میں اگر کوئی چلا جائے تو ان کو بھی امان ہے، جو حرم میں آ جائے اسے بھی امان ہے. اس کے علاوہ لیکن یہ کہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کو ایک ایک کر کے توڑا گیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ پڑھا جا رہا تھا اور توڑا جا رہا تھا. میں چاہتا ہوں اس بت شکنی کے واقعے کو ذرا بتائیے گا، بت شکنی کو بتائیے گا، پھر آپ بھی بتائیے گا کہ اس میں امان وغیرہ جو دی گئی تھی. جی آپ فرمائیے گا. پہلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. بہن نے بہت اچھی بات کی اور روایات اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن یہ کہ اگر انسان تحلیل کرے اور تھوڑا سا تفکر کرے کہ حضور نے مرتبہ کہا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ غلاف کعبہ پکڑے ہوئے بھی ملیں تو انہیں قتل کر دو، لیکن تمام ہی افراد وہ تھے کہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ رہے تب بھی اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آ گئے تو حضور نے معاف کر دیا. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے قتل کیا تھا کسی کو تو قصاصاً انہیں مارا گیا ہے، ورنہ وہ افراد کہ جنہوں نے حضور کی مثال کے طور پر حجر کی تھی اور توہین کی تھی تو حضور کو تو اپنی ذات سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا. حضور تو اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، حضور تو دین کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. وہ افراد کے جو حتیٰ حضور کے صحابہ ہیں اور حتیٰ حضور کے گھر والے ہیں جناب حمزہ ہیں، ان کو شہید کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا. تو خود حضور کی جو ہے وہ اپنی ذات کی تو کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر آتی ہے. اس لیے جو قصاصاً جن کو مارنا تھا یا جو مرتد ہو گئے تھے تو مرتد کی سزا چونکہ قتل ہے اس لیے ان کے اوپر حد جاری کی گئی. دوسری بات یہ کہ ایک واقعے کو ہمارے یہاں تھوڑا سا کم بیان کیا جاتا ہے، وہ کہ حضور جب پہنچے مکہ میں تو علم کو ایک مقام پر گاڑا، اور آج بھی اس مقام پر مسجد موجود ہے، مسجد الرائیہ کے نام سے. بالکل. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ علم لگانا یہ تو سنت رسول ہے. اللہ اکبر. خود رسول نے جب مکہ کو فتح کیا ہے تو علم گاڑا ہے اس مقام پر، اور آج بھی اس مقام پر مسجد موجود ہے، کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا معتبر مقام تھا کہ جس کو حضور نے آباد کیا.
اور پھر جب داخل ہوئے ہیں تو بتوں کو توڑنے کا حکم دیا. وہ آیت بھی آئی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا, باطل کو مٹنا ہی ہے. اور آج کی زمانے کے لیے بھی یہی آیت ہے کہ اگر کوئی باطل مضبوط ہو رہا ہے بظاہر تو یاد رکھیے باطل ہی کو مٹنا ہے. بے شک پھر مٹانے کے لیے کون آیا ہے؟ حضور نے فرمایا, اپنے بعض اصحاب سے فرمایا کہ فلاں مقام پر جا کر بت توڑے, فلاں مقام پر جا کر بت توڑے. لیکن جو سب سے بڑا بت تھا حبل, اس کو جب توڑنے کا وقت آیا تو کہا کہ علی آؤ. اور علی کو جب قریب بلایا تو روایتیں مختلف ہیں, لیکن پھر بالآخر یہ ہوا کہ مولا متقیان کو حکم یہ دیا کہ آپ میرے دوش پر, حضور فرما رہے ہیں اے علی آپ میرے دوش پر سوار ہو جائیے اور اس بت کو توڑیے. بالکل علی ابن ابی طالب کے پائے مبارک اور حضور کا کندھے مبارک یہ دونوں آپس میں ملا ہے, اور اس کے بعد جو طاقت پیدا ہوئی اس سے کفار کے بتوں کو توڑا گیا. اور مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے دوش پر سوار ہو کر یہ محسوس کرتا تھا کہ آسمان میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ اگر چاند کو توڑنا چاہوں تو چاند نیچے لا سکتا ہوں. اور پھر بتوں کو توڑنے کے بعد بت شکن کہلائے حضرت علی ابن ابی طالب. اور پھر یہاں سے جب نکلے ہیں تو ایک آیت نازل ہوئی ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. دو طرح کے مسلمان ہو گئے ہیں. ایک وہ مسلمان ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں, ایک وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد کے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں یہ مسلمان ان کو برابر نہ سمجھیں, برابر نہیں ہے. جو فتح مکہ سے پہلے ہوا سابقون الاولون, سابقون الاولون, سابقون السابقون اولئک المقربون. اس لیے انہوں نے جو پہلے جا کر جہاد کیا اور انفاق کیا ہے ان کی برابری وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو بعد میں جہاد کرنے والے ہیں. اور بعد میں البتہ کل وعد اللہ الحسنى, البتہ ہر ایک کو اس کے نیکی کا ثواب دیا جائے گا, لیکن ان کے برابری نہیں کیا سکتی. تو میرے ذہن میں تصور آتا ہے کہ جب فتح مکہ سے پہلے والوں کی برابری فتح مکہ کے بعد والا نہیں کر سکتے تو فتح مکہ کے بعد والے ہجرت سے پہلے والے مسلمانوں کی کیا برابری کریں گے؟ اور ہجرت سے پہلے والے مسلمانوں کی جب برابری نہیں کر سکتے تو جو بعثت سے پہلے جناب خدیجہ طاہرہ رسول کے لیے اتنی قربانی اور وفاداری کرنے والی اور اتنا انفاق کرنے والی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو ان کی برابری فتح مکہ کے بعد والی. جی مفتی صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو امان بھی دی, کچھ لوگوں کے گھروں کو امان آپ نے عطا فرمائی. پھر یہ بھی ہوا انصار نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اب مکہ فتح ہو گئے تو یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے, کیا آپ یہاں پر واپس بس جائیں گے؟ تو آپ نے ان سے بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی, میں چاہوں گا استاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جب میری بات ختم ہو گئی تھی اس کے بعد پھر یہ جو آپ کی بات ہے نا اسٹارٹ کرتا ہوں, حضور نے کس طرح اعلان فرمایا. جی جی جی. ابھی حضور طواف کر رہے ہیں, جی طواف کرتے کرتے غالباً ظہر کا وقت ہوا. تو جب ظہر کا وقت ہوا تو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے ایسے اشارہ کیا ہے. تو اشارہ کیا تو حضرت بلال حبشی نے پوچھا تو فرمایا کعبے کی چھت پہ, کعبے کی چھت کے اوپر ایسے اشارہ کیا تو وہ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ گئے. اچھا اب جتنے بھی مسلمان ہیں, کوئی محدث ہو, مفسر ہو, متکلم ہو, مفتیان اعظم ہو, اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ہم جہاد کریں گے خانہ کعبہ پر اور جو خانہ کعبہ کی چھت پر ہو, مگر بلال حبشی کی محبت پہ قربان جاؤں, ایسے کانوں میں انگلی ڈالی اور رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہیں, جہاں جہاں رسول جاتے چہرہ بلال حبشی وہاں ہو جاتا. احمد رضا بریلوی نے کہا نا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. نبی علیہ السلام ایک گھر میں گئے, اس کے جانے سے پہلے آپ اعلان فرما رہے ہیں جو بیت اللہ میں آیا اور جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا اس کو امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر گیا اسے امان ہے, جو اپنے گھروں میں رہا جس نے دروازے بند رکھے اسے امان ہے, اور جو پرامن رہا اسے بھی امان ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں, اور یہ وہ گھر ہے جہاں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرورش کرتی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام مکے کے اندر جو رہے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں ہی رہے, اور غالباً 3 دن, ایک روایت میں 17 دن, ایک میں 19 دن, ایک میں 21 دن آپ وہاں ٹھہرے رہے. جب وہاں گئے تو بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ گھر سخیوں کا ہے, مگر زمانے کی تعلیم کے لیے سوکھی روٹی موجود ہے. فرمایا کہ کھانا موجود ہے. اچھا پہلے ان سے پہلے ڈسکشن ہو رہی ہے, ام ہانی سے بچے پوچھ رہے ہیں کیا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئیں گے؟ تو ام ہانی کہتی ہیں آج تو محمد اللہ کے رسول ہیں, پورا مکہ کھل چکا ہے, یہاں آئیں گے, چھوٹا گھر ہے. ابھی اتنی بات ہو رہی ہے, دق الباب. جب بچوں نے دروازے طرف دیکھا, پوچھا کون؟ کہا محمد. دروازہ کھلا, محمد رسول اللہ تشریف لے کے آئے, اور آپ شان بے نیازی سے بیٹھے. فرمایا وہ ذرا فاطمہ بنت اسد والی روٹی تو بنا کے کھلاؤ, اور وہ سوکھی روٹی سے محمد رسول اللہ, کوئی فاتح زبیر بھائی تو وہ کھانے کھول دیتا ہے, مگر یہ محمد رسول اللہ سوکھی روٹی کھا کے کہتے ہیں مجھے بچپن کی یاد آ گئی.
اور پھر آپ جو ارشاد فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز شان بے نیازی، محبت، پیار، الفت، وہ لوگ جو سمجھتے تھے آج تلواریں چلیں گی، گردنیں کٹ جائیں گی، محمد رسول اللہ، یہ بہن اکرمی کی بات کر رہی تھی، آپ جانتے ہیں وہ واقعہ کیا جی مجھے ابو جہل کا؟ جی میں ذرا چاہتا ہوں ایک منٹ ذرا مجھے جی بالکل. وائف آئی ہے ام حکیم، ناظرین سے بھی کہوں گا ام آئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، محمد جیسا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. ام حکیم نے کہا کیا اکرامہ کو بھی معافی مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا جاؤ اسے معاف فرمایا. گئی وائف اکرامہ کے پاس اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کا اعلان کر دیا. کہا مجھ جیسے آدمی کی بھی معافی؟ میرے باپ ابو جہل نے زندگی پر رسول اللہ کو تکلیف، مجھ جیسی کی معافی ہے؟ دوبارہ جاؤ پوچھ کے آؤ. وہ دوبارہ گئی، پوچھا یا رسول اللہ اکرامہ کو یقین نہیں آ رہا، کوئی سردار ہو تو وہ نیزہ یا بھالا دیتا ہے، مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر اپنا سر کا امامہ اتار دیا. فرمایا جاؤ یہ اکرامہ کو دے دو. اور جب وہ جا رہی تھی صحابہ کرام سے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ابو جہل کے بارے میں تذکرہ نہ کرنا، اکرامہ کو تکلیف ہوگی، وہ دیکھو وہ اللہ کا غلام بن کر آ رہا ہے، اس کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے محمد رسول اللہ جنہوں نے راستے پر کانٹے پھینکے ہیں، جنہوں نے فاطمہ پہ اوجی ڈالی ہے، تکلیف دی ہے. حضرت خدیجہ جن کی وجہ سے شہید ہو گئیں، جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، ان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تکلیف نہ ہو. اکرامہ آئے گا ابو جہل کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ کرے. جب رسول اللہ ایسوں کا ایسا خیال کرتے ہیں تو میں تو محمد رسول اللہ غلام ہوں. تو پھر آج